اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، آج حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قدیم قبیلے یا ہم سامیہ کے صاحب قوت اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک با عظمت و بہت طاقتور جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر، بائبل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیاد قائم کی۔ زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح اسلام مانا جاتا ہے اور قرآن عزیز کی میں عاد کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم کہا گیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی 2 دہائیوں آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ ان کو وہ اپنے دیوتا، ان کو اپنے خدا اور ان کو اپنے حاجت روا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور انہی سے اپنی ساری عبیدیں، ساری ضرورتیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ حضرت ماؤد اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق میں وسیع تھی عاد کی حکومت، اور یمن اور ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کے جو بچہ ہوتا تھا وہ 5.5 سے 6 فٹ کا پیدا ہوتے ہی ہوتا تھا۔ اتنا زبردست ان کا قد و کاٹ تھا۔ وہ کھجور کے بڑے درخت سے بھی اونچے ہوتے تھے اور کھجور کے درخت کو آسانی سے زمین سے اکھاڑ دیتے تھے، اور وہ اپنی طاقت اور اپنی جسامت اور اپنی بے بہا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیاں دی تھی ان کے اوپر وہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ یاقوت اور نصر ہی میں تھے۔ بعد میں حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی مملکت کی معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ ان کے اندر انہی جیسا سفید اور سرخ رنگت کا بہادر اور وسیع و غریض قد و کاٹ کا مالک اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمائے، جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور ان کو بتاتے اور ان کو کہتے کہ یہ ساری طاقت، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ یہ نہ ان بتوں کا کام ہے، نہ یہ لکڑی کے، نہ پتھر کے، نہ یہ مٹی کے بنے ہوئے جو جن کو آپ معبود بنائے بیٹھے ہو۔ یہ تو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور نہ ہمارے اوپر کوئی دھیان دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے بڑوں کو اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اور تو دیوانہ ہو گیا ہے اور تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو ہماری یہ جاہو جلال، یہ سلطنت اور یہ ہماری ترقی دیکھ کر تیرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے کہ میری بات سنو، غور سے اس کے اوپر فکر کرو کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں، نہ کسی کے اوپر ظلم کریں، نہ کسی کے اوپر زیادتی کریں،
اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں اور اللہ کے نیک راستوں پہ چلے۔ لیکن وہ کون تھی؟ وہ شیطان کے برگلاوے میں آئی ہوئی تھی، وہ کھیل تماشے، وہ جوئے شراب اور وہ سارے خرافات میں مبتلا ہو گئی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر مان لیں اور اس کے اللہ کو اپنا مالک مان لیں، بلکہ وہ تو کہتے تھے ہمارے تو بھائی بہت سے معبود ہیں، اگر یہ نہیں کام کرے گا تو وہ کر دے گا، وہ نہیں کرے گا تو یہ کر دے گا۔ ہم اپنے معبودوں کو خوش کرتے ہیں، ان کے چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے نام کی ہم چیزیں تقسیم کرتے ہیں، وہ کیوں نہ ہماری سفارش کرے گا قیامت والے دن؟ کیوں نہیں ہمیں جنت ملے گی؟ اے ہود، تو کسی غلط فہمی میں ہے، تو جب سے ہمارے معبودوں کے خلاف ہوا ہے، خلاف باتیں کرنے لگ گیا ہے، اسی وقت سے ہماری تجارت پھیل گئی ہے، ہماری زراعت پھیل گئی ہے، ہماری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، اور ہمیں بہت کچھ عنایت ہونے لگا ہے کہ جو کہ تیری منحوس آواز کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ ہمارے کیے پہ خوش ہوتے ہیں اور تیرے کہنے پہ ناراض ہوتے ہیں، اور تیری ناراضگی کے عوض یہ ہمیں اور زیادہ نوازتے رہتے ہیں اور بہت کچھ دیتے رہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے کہ ڈرو اللہ کی دراز رسی سے، ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں دے رہا ہے اور تمہیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ لیکن وہ لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے، اس طرف آتے نہیں تھے، اور وہ صاف کہتے تھے کہ اے ہود، ہم نہ تو تجھے مانتے ہیں نہ تیرے خدا کو مانتے ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے کہ ڈرو اس وقت سے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وہ لوگ کہتے کہ یہ تمہاری ایک دھمکی ہے، یہ تمہاری ایک چال ہے، نہ تو کوئی عذاب آنے والا ہے اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اندر خشک سالی پیدا کی، جب خشک سالی ہو گئی تو ان کی فصلیں برباد ہونے لگی، تو اب وہ پریشان ہو گئے، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پہ ترس کھا کر پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ان میں پھر وہی سرسبز کر دے اور ان کو پھر وہی نواز دے، شاید یہ باز آ جائیں اور تیری عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ پھر نواز دیا۔ اب وہ اور بھی گھمنڈ میں آ گئے، وہ اور بھی حضرت ہود علیہ السلام کو دیوانہ، حضرت ہود علیہ السلام کو کم عقل، حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کیا القابات سے وہ نوازتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خطابات میں یہ ان کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے معاشرے میں، وہ اس معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں جو کہ نہ تو دیوانہ ہوتا ہے، نہ کم عقل ہوتا ہے، نہ کم حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری عقل دی ہوئی ہوتی ہے، ساری جرت ہوتی ہے اس میں، اور ساری اطمینانیت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کسی طرح ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھئی میں نے تو ہر حربہ، ہر طریقہ، ہر دعوت آپ کو دی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا بھی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی لے کر دی، لیکن تم اپنی روش پہ قائم ہو، اس لیے اب تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ کہتے اے ہود، ہمیں ڈرا مت، یہ جو عذاب ہے یہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے اوپر اور تمہارے سے مٹھی بھر جو تمہارے حمایتی ہیں ان کے اوپر آئے گا۔ ہم تو اتنی بور زندگی نہیں گزار سکتے
جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے. ہم تو کھیل تماشے والے، ہم تو سارے مزے لینے والے انسان ہیں. حضرت حود علیہ السلام کہتے کہ بھائی بات سنو، یہ ایک امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ سے جو پاس ہو کر جائے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور وہاں پر آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. کھانا بھی ملے گا، سارے لوازمات ملیں گے، ساری تفریح کے سامان ملیں گے، لیکن جہاں پر تم بس اللہ کو راضی کر لو. تو وہ آگے سے جواب دے، کون سا اللہ؟ تمہارا اللہ؟ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنا شروع ہوا. 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلی. ہوا کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو عذاب کے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی کتنی ہوا چھوڑی ہے؟ وہ کہتا کہ میں نے بیل کے نتھنے جتنی ہوا چھوڑی ہے. اگر میں فل بائی فل ہوا چھوڑ دوں تو یہ ساری بستیاں اور یہ سارے لوگ اڑ کر آسمانوں کے ساتھ جا کے لگے. یہ تو اب ان کے گھر ٹوٹیں گے، ان کی فصلیں تباہ ہوں گی، ان کے جو جسیم اور جو بڑے بڑے جسم ہیں یہ زمین پر گریں گے. زمین سے ہوا پٹخا کر ان کو زمین پہ دوبارہ مارے گی، اور یہ ایسا ان سے ہوتا رہے گا جب تک یہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے. یہ نافرمان قوم ہے، اور نافرمان قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو اور اس کے احباریوں کو کوئی نقصان نہیں چاہا، اور نہ ان کو کچھ ہوا. وہ دیکھتے رہے یہ سارا تماشا. تو وہ سارے کے سارے لوگ، ان کی بستیاں، ان کی کھیتیں، ان کی زراعت، ان کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ ملبے کے ڈھیر بن گئے. یہ میرے رب تعالیٰ کی شان ہے. پہلے وہ نوازتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھاتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اور پھر اس قوم کی جب یہ حرکتیں عروج پر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی گرفت شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو ہر طریقے سے تنگ کیا، ان کو بہت زیادہ ستایا، لیکن حضرت حود علیہ السلام ایک با حوصلہ، بلند حوصلہ اور اللہ کے شاندار اور ہمت والے نبی ہیں، جنہوں نے سب کچھ یہ برداشت کیا. ان کے لیے بلکہ دعائیں بھی کی، اور ان کو تباہی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حود علیہ السلام پر اور ان کے احباریوں پر، اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ تعالی کل کو جو بیان ہوگا وہ بھی ایک مزیدار بیان ہوگا. وہ اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر ہوگا، جس میں بڑی چاشنی ہے، جس میں بڑی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سن بلوغت میں ہی نبوت بخش دی تھی. تو وہ کل آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہی تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات، ان بیانوں کو سننے کی، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں نے جو محنت کی ہے اس محنت پہ چلنے والے بنا دیں. کیونکہ ہر نبی جو آتا تھا وہ کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے.